बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल जो मैंने आपसे जो एक वीलॉग किया था, आपसे गुफ्तगू हुई थी, वो हुई थी कि ये जो एक वीडियो लीक हुई है उसके मुतल्लिक था कि यार कि ये कोई है जो इमरान खान को सिस्टम के अंदर से सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये तज्ज़िया था, ये कोई इतला नहीं थी। ये मुख्तलिफ जो मफरूज़े ज़हन में आ रहे थे या जो नुक्ते ज़हन में खुल रहे थे वो मैंने आपसे वो शेयर किए थे कि पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं वो बार बार ये क्लेम करती हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, माजी की बातें माजी की हैं। वो जो लोग ताने देते हैं वो फिर ट्रेंड चलते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो जनाब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के कुछ हवाले आ जाते हैं, जनरल अयूब के आ जाते हैं, जनरल ज़िया-उल हक़ के आ जाते हैं, तो या फिर पिछली जो लीडरशिप थी उसके कुछ हवाले सामने आ जाते हैं। तो लेकिन वो तो अपनी जगह पे, लेकिन फ़िल वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है वो कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जो वीडियो सामने आई तो फिर लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात पैदा हुए कि यार ये तो कहा गया था, पीपल्स पार्टी को भी अंदरूने खाना ये पैगाम पहुंचाया गया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई थी कि मतलब ये कि आप जाने, इमरान खान जाने, आपने जो कुछ करना है वो करें, हमारी कोई सपोर्ट नहीं होगी। और फिर इमरान खान साहब को भी क्लियर किया गया था कि हमने मुल्क के वसीतर मफाद में और जो जिसको कहते हैं सियासी हम आहंगी, उसके पेश नज़र हमने ये तासुर बिल्कुल कायम करना है, दो टोक तरीके से कायम करना है कि हमारा कोई गैर, जिसको कहते हैं ना, हकीकी या गैर ज़रूरी सपोर्ट किसी भी किस्म की वो हमारी आपको हासिल नहीं होगी। और हमने ये जो मैसेज जो है वो प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाना है कि वो होता है ना कि जिस तरह कहते हैं इंसाफ होता हुआ, इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो जो गैर जानबदारी है वो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, वो कहेंगे, वो कहते हैं कि वो ये गैर जानबदारी वकूफ़ पज़ीर होती नज़र भी आए। ये हम कुछ इस तरह के इक़दाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इसी उम्मीद का इजहार किया था कि अच्छी बात है कि सियासत में किसी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, किसी से मुराद है कि जो पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक़ इदारे हैं। आप पारा का भी उन्होंने ज़िक्र किया और इस तरह की बातें की। लेकिन वो फिर जो सवाल उठे कि यार कि इसका मतलब है कोई एतमाद का कोई फुकदान है, अगर कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म हो चुकी है। इधरों वीडियो आ गई, जब वीडियो आई, लीक हुई, तो फिर इसी तरह वो कहते हैं ना कि वो जहन के अंदर जो वसवसों के सपोलिए होते हैं वो अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं, रेंगने लगते हैं। तो ये ख्याल हुआ कि यार कि ये कहीं इमरान खान को जो कह रहे थे कि हम तो किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कहीं अंदर से कोई सपोर्ट तो नहीं आ गई, और बड़ी खौफनाक किस्म की सपोर्ट। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो वीडियोज़ के जो खेल हैं, ये उमूमन पॉलिटिकल पार्टियां ज़ाती तौर पर इनकी इतनी अहलियत भी नहीं होती और ये इनकी कैपेसिटी भी नहीं होती और इनको मतलब ये कर नहीं पाती इस तरह के काम। तो शक जो था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक मेहरबान हैं, उन्होंने कहा कि यार कि ये जो तुम्हारा तज्ज़िया था ये ठीक नहीं था, इस तरह की बात है कोई नहीं। तो फिर वो कल रात को ही वो जनाब गेम उलट गई, और गेम ये उल्टी के वो जो आप कह लें कि इसके वीडियो के जो किरदार हैं वो सामने आ गए। उनमें जो हैं अबैदुल्ला मायार हैं और अदरीस साहब हैं। और अबैदुल्ला मायार जो हैं, और इनको जब ये बात सामने आई थी तो तब भी इन्होंने पुरानी बात है, इन्होंने कह दिया था कि जी के ये पैसे तो हमें परवेज़ खटक साहब ने दिए थे और अब इसमें दो बातें हैं, और वो बातें अजीब सी हैं कि अपनी ही पार्टी के बंदों को पैसे क्यों देने हैं कि जी सेनेट इलेक्शन के लिए। तो वो कहते हैं कि अयूब अफरीदी और एक कोई और फिदा खान साहब थे, वो पीटीआई के नहीं थे और उनको परवेज़ खटक साहब ने टिकट दिलवा दिया पीटीआई का। तो फिर जब मतलब हमें ज़रा कंफर्म करने की कोशिश की कि इन्हीं को वोट देना है। अच्छा, अब इस पे ख्याल ये भी हो सकता है, ये इतला कोई नहीं है कि इनको पता हो कि शायद ये पीपल्स पार्टी वाले कोई माल पानी ला रहे हैं, तो इससे पहले कि परवेज़ खटक साहब ने सोचा हो कि यार कि मैं खुद ही इनको संभाल लूँ, और फिर वीडियो भी बनाई। अच्छा, एक ये भी इतला है
کہ یہ جو ہے اسپیکر جو تھے اسد قیصر صاحب ان کے گھر کی یہ ویڈیو ہے، اور یہ ساری واردات ان کے گھر کی ہے، اور ویڈیو بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا یا انہوں نے بنائی۔ ایک خبر میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جی کہ انہوں نے کسی نے تسلیم کیا ہے، لیکن جو عبید اللہ معیار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو ہی ووٹ دیا تھا۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ پھر کل ہی کاشف عباسی نے بھی اور جو ہیں شاہ زیب خانزادہ انہوں نے بھی وہ کچھ کلپس چلائے عمران خان صاحب کے، وہ تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہیں، اور وہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون پیسے لے رہا ہے، میرے پاس آئے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہیں ان میں نا جو پیسے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، تو کیا ہم تو کارروائی کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف، لیکن کارروائی وغیرہ کوئی نہیں کی تھی، کوئی ڈی سیٹ نہیں کیے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ کیوں نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کی حکومت چلے جانی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو اس ویڈیو میں سلطان محمد صاحب تھے جو وزیر قانون تھے، آج کل ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، وہ پہلے وطن پارٹی کے تھے، اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے، اور وہ جو دوسری پارٹی کے ہیں وہ یہی شخص تھے، اور پھر ان کو انڈکٹ کر لیا۔ اب وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو ہے، تو ویڈیو تو پھر یہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک چلاکی کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناش والی بات ہوگی، الٹا پڑ گیا گلے، اور الٹا یوں پڑا کہ مطلب یہ کہ وہ لوگ آ کے الٹا عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ کیا۔ اب ایک اور سازشی مفروضہ جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں بڑا پھیلا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو بیسیکلی اسد عمر صاحب نے شاید دلوا کے جاری کروائی ہے یا لیک کروائی ہے۔ ٹارگٹ ان کا کیا ہے کہ اسد وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کا تو میں پتہ صاف کروں، اور ان کا چوں نام آئے گا اور شور پڑے گا، اور کل کلاں کو اگر کوئی جک لگنے کی باری آئے گی تو پرویز خٹک کی جگہ کہ پائندی لگے گی میں تو ہوں نا، اور پھر وہ کہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بڑا خوفناک قسم کا اسد عمر صاحب کا۔ بہرحال ایک یہ سازشی مفروضہ چل رہا ہے، اور دوسرا یہ چل رہا ہے کہ جی کہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب نے یہ جو سارا کھیل کھیلا تھا یہ اس لیے کھیلا ہے کہ ان کو وہ واقعی سپورٹ نہیں ہے۔ جو کہا جا رہا تھا یا جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، وہ بیسیکلی واقعی عمران خان سے دور جا چکے ہیں، اور یہ جو ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں جس کو اتاولے پن کے اندر، یا یہ کہ گھبراہٹ کے عالم میں، یا یہ کہ پھڑ لو سنبھال لو، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، اور فرسٹریشن میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور یعنی کہ ان کو شکست اپنی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ وہ ویڈیو جاری کر کے بنیادی طور پر انہوں نے ایک ہوتا ہے نا اخلاقی ماحول بنانا، وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے لیے بنایا تھا، کیونکہ وہ خود سے کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں، آرڈیننس سے، آئینی ترمیم سے، کوئی قانون سازی کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن اس سے ان کی بات بنی نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ میں بھی یہ جو کیس لے کے گئے ہیں صدارتی ریفرنس، اس میں بھی ان کا پوائنٹ بڑا ویگ سا ہے۔ 2 آرٹیکل ہیں متعلقہ 56 ہے ان کا آرٹیکل، جس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے سینٹ کے، جو ایک سینٹ ہوگا اس میں اتنے ارکان ہوں گے، اتنے چیئرمین ہوں گے، اتنے عرصے کے لیے ہوں گے، یہ پوری اس کی شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں، اس میں کلیم کرتے ہیں کہ جی اس میں سینٹ کے جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، شو آف ہینڈ کا یا خفیہ، اس پہ آئین خاموش ہے، اور آگے 226 ہے، اس میں تمام الیکشنوں کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ بیلٹ ہوگا وہ ہوگا جس کو سیکرٹ کہتے ہیں وہ ہوگا۔ تو اب سمپل سا ایک اصول ہے کہ آئین میں یہ بات 2 ٹوک لکھی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ آئین میں ترمیم کرنے کا نہ حکم دے سکتی ہے، نہ خود کو اس کی ایسی تشریح کر سکتی ہے جو بذات خود تشریح آئین کے ترمیم کے مساوی ہو، تو وہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو پر اثر انداز ہونے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے جو ان کے الٹی گلے پڑ گئی ہے۔ اور اس ویڈیو کی اب تو بڑی دنیا تیز ہو گئی ہوئی ہے، سائنس ترقی کر گئی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہیں ان کے، اور ان کی نیت بڑی صاف ہے،
تو وہ جو کہتے ہیں شبلی فراز صاحب کہ ہمارا لیڈر تو جہاد کر رہا ہے، تو پھر اس ویڈیو کی فرانزک جو ہے وہ کوئی لیبارٹری میں بھیجیں اور اس کی تصدیق کرا لیں، اور کیونکہ یہ حکومت کے نیچے جو کسی فرانزک لیبارٹری میں اگر آپ نے بھیجی تو پھر اس کی جو کہہ لیں کہ اخلاص اور اس کی یعنی نیت کے اوپر شک ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہی اس کی فرانزک جو ہے وہ یعنی ٹیسٹ اس کا لیا جا سکتا ہے یا فرانزک کروایا جا سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے تھرڈ پارٹی پاکستان کے تو اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک ہی لیبارٹری ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی پنجاب میں ہے، تو یہاں پہ حکومت ہے خان صاحب کی اور خان صاحب کی پارٹی کی، تو لہٰذا انصاف کی توقع نہیں ہے، اور اگر میرا خیال سپریم کورٹ کو اس پہ کوئی نوٹس لینا چاہیے اور کسی تھرڈ پارٹی کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ فی الوقت عمران خان صاحب کی ساری چالیں ناکام ہیں اور سینٹ میں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اور سینٹ میں گئے تو پھر سمجھو کار گئے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔